کوئی 40 سے زیادہ سوالات ہیں جن کے آپ نے جواب دینے. وہ جب میں نے دیکھے سوالات تو مجھے میرے دماغ میں ڈاؤٹ آ گیا, ابہام آ گیا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کیا ہو رہا ہے. 3 ایشوز کو 40 سے زیادہ سوالات میں تبدیل کر دیا گیا. دیکھو, الیکشن کمیشن کے سلسلے میں نے ایک عرض کرنا ہے. یہ ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن جو ہے یہ مور دین 1 سال الیکشن کمیشن میں پڑا رہا. اس کا پہلا نوٹس الیکشن کمیشن کی طرف سے 4 دسمبر 22 کو آیا تھا. 2 موقعوں پہ الیکشن کمیشن نے اس میٹر کو آرڈر کے لیے ریزرو کیا اور اسی دوران 6 مہینے ضائع ہو گئے. اب جب کہ یہ میٹر پینڈ ہے اور درخواست پہ درخواست ہم دے رہے ہیں کہ کائنڈلی ہمارا سرٹیفکیٹ, جس طرح 175 پولیٹیکل پارٹی کا سرٹیفکیٹ آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہے, جس وقت آپ کے پاس پارٹی ہیڈ کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ آتا ہے کہ میں نے الیکشن کروائے ہیں, آپ ان کے سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. 22 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے نامینیشن پیپر فائل کرنے کے. اگر ہمارے کینڈیڈیٹس اپنے نامینیشن فارم پہ لکھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے بلانگ کرتا ہوں اور تب تک آپ ہمارے سرٹیفکیٹ کا اجرا نہیں کرتے, تو ایک بہت بڑا رسک ہوگا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ پھر ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ آپ مانیں گے, جس سے نہ صرف ملک بلکہ جمہوریت کا نقصان ہوگا. ایک ہارس ٹریڈنگ شروع ہوگی. اس لیے آج بھی ہمارے الیکشن کمیشن سے پرزور مطالبہ ہے کہ براہ کرم اس میٹر کی سینسٹیوٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس ٹائم فریم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قانونی کارروائیاں ہم نے پوری کی ہے, بارہا کی ہے, اس کو پورے کرتے ہوئے مہربانی کر کے اس میٹر کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہمارا سرٹیفکیٹ ایشو کرے اور اس انزائٹی کو ختم کرے, اس انسرٹنٹی کو آپ کائنڈلی ختم کر دیں. یہ الیکشن کمیشن سے میں استدعا دوبارہ کروں گا کہ آپ ایک آئینی ادارہ ہے, آپ کا فرض ہے فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. اس میں ایک سب سے میجر پولیٹیکل پارٹی کو کوئی ایسا اقدام کرنا کہ وہ الیکشن پروسیس سے باہر ہو, یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو. لاسٹ نائٹ ہم نے فرسٹ ٹائم ورچوئل جلسہ کیا ہے. آپ کو بتاؤں 4 ملین لوگوں نے اس کو ٹویٹر, فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھا ہے. اتنی پاپولرٹی آپ کو کسی بھی اور پارٹی کی نہیں مل سکتی. ہمارا 9 بجے شروع ہو گیا تھا, 2 بجے کے قریب میرے اس پہ آخری اسپیچ تھا. یہ ہماری پاپولرٹی ہے. اس لیے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا سرٹیفکیٹ ہر صورت ایشو کیا جائے 22 تاریخ سے پہلے, تاکہ جو نامینیشن فارم ہم فائل کریں ہمیں رسک نہ محسوس ہو کہ شاید ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا کوئی نقصان ہو سکے. اس پارٹی اور اس کے اندرونی معاملات کے ساتھ بابر اکبر اس بابر کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں. اسے کہو سارے لوگ جو سفر ہوئے, ہمارے عورتیں جیلوں میں پڑی رہی, آپ کہاں تھے؟ یہ پلانٹڈ آدمی ہے, جہاں سے کوئی پلانٹ کر کے لے کے آئے. مناظر ہے کہ میں اگر اس کی وقت سمجھوں کہ وہ ڈگنیفائڈ پرسن ہے تو ہم اس بابر نہ ہم اس کی اسٹینڈنگ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ہائی کورٹ میں ہم اس لیے گئے تھے کہ ہمیں خدشہ تھا الیکشن کمیشن کوئی ایڈورس آرڈر نہ کرے. الیکشن کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ نے ایڈورس آرڈر سے روکا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے پٹیشن فائل کر دی تھی, علی صاحب نے پٹیشن فائل کر دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں, جس میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ایڈورس آرڈر نہ پاس کرے. کمیشن کے سامنے جب ہم نے استدعا کی کہ اس کو ایڈجرن کرے, کمیشن نے کہا ہم سنتے ہیں میٹر کو, اگر آپ کے حق میں فیصلہ کرنا ہوا تو ہمیں نہیں روکا ہے, اگر ایڈورس کرنا ہوا تو پھر ہم آرڈر نہیں کریں گے. ہماری بھی استدعا ہے کہ آپ ہماری ایکسپلینیشن سے اگر سیٹسفائیڈ ہے پروسیڈ ود اٹ, اور ہم کو پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, وہ سارے لوگوں کے وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے اور پراپر طریقہ کار ہم اجازت کریں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سماعت کرنی تھی, لیکن آج جب وہ جو 14 لوگوں کی سماعت ختم ہوئی تو ہمیں ایک کاغذ دیا گیا کہ جناب کوئی 40 سے زیادہ سوالات ہیں جن کے آپ نے جواب دینے. وہ جب میں نے دیکھے سوالات تو مجھے میرے دماغ میں ڈاؤٹ آ گیا, ابہام آ گیا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کیا ہو رہا ہے. 3 ایشوز کو 40 سے زیادہ سوالات میں تبدیل کر دیا گیا. تو میں نے یہ اعتراض اٹھایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے, اور میں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے 40 سوال آپ نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں, ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیے. آپ نے کہا 20 دن میں کرائیں,
ہم نے 20 دن میں کرا دیے. آپ نے کہا اپنے 2019 کے آئین کے مطابق کرائیں, ہم نے وہ بھی کرا دیا. ہم نے اس خدشے سے کہ عمران خان صاحب وہ آپ نااہل نہ کر دیں ایز اے چیئرمین, ہم نے ان کو کہا کہ الیکشن ہی نہ لڑے. ہم نے سارے کاغذات جو قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو چاہیے تھے وہ بھی کر دیے, لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جناب آپ اس دن جس دن الیکشن ہوا آپ کھڑے ہوئے تھے کہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے پانی پیا, آپ نے کھانا کھایا. اس قسم کے سوالات جب آنا شروع ہو جائیں تو مجھے مجبوراً پوچھنا پڑا الیکشن کمیشن سے کہ کیا آپ نے ایسے سوالات پی ایم ایل این سے بھی کیے, کیا آپ نے ایسے سوالات پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کیے, کیا آپ نے ایسے سوالات باقی جو جماعتیں ہیں ان سے بھی کیے جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کیے, یا آپ یہ 40 سوال صرف پی ٹی آئی کے لیے لے کے آئے ہیں. اس کا کوئی جواب ان کے پاس تیار نہیں تھا جو ان کے الیکشن کمیشن کے ریپرزینٹیٹیوز تھے. لیکن جو الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا کہ آپ اس پہ اپلیکیشن دیں تو ہم اس کا پھر پراپر جواب مانگیں گے اپنے ریپرزینٹیٹیو سے. تو یہ پوزیشن ہے. ان دا مین ٹائم ہمارے پاس کل کی بحث کے لیے اب کیس فکس ہوا ہے. ہم ان 40 سوالوں کا بھی جواب دیں گے اور ان 40 سوال جو ہیں ان کا جواب اورلی بھی دیں گے, زبانی بھی بحث کریں گے. کہ میں نے یہ کہا کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ ایک جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جس نے قانون کہتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے خود کرانے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ اس طرح کوئی جنرل الیکشن ہو, یہ ایسے نہیں ہے جس طرح کوئی سینٹ کے یا نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں. یہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن قانون کہتا ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے اپنے قوانین اپنے اپنے پروسیجرز کے مطابق کرانے ہیں. اس سینس میں یہ پبلک باڈی نہیں ہے, یہ ایک آرگنائزیشن ہے, اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ آرگنائزیشن, اور دنیا جہان میں یہی پوزیشن ہے. آرگنائزیشن کی جو الیکٹریٹ ہے وہ کے ممبرز ہوتے ہیں, ممبرز اپنے انتخابات کرتے ہیں, انٹرا پارٹی الیکشن کرتے ہیں, اور صرف ممبر ہی ووٹ کر سکتے ہیں اور صرف ممبرز ہی اپنی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں.